اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ العنکبوت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا بندے کی ابتلاءات اور اس کے امتحان کے تذکرے سے کی گئی ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑا جائے گا اس کہنے پر کہ ہم نے ایمان لایا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 2، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے آزمائش کی تھی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پس اللہ ضرور ظاہر کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، آمن نہ کہنے میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ابتلاءات میں پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو آمن نہ کہنے والوں پر ابتلاءات ضرور آئیں گے تاکہ ایمان کے دعوے میں سچا اور جھوٹا، صادق اور کاذب ممتاز ہو جائے۔ سورت کا اختتام بھی ابتلاءات اور اختبارات کے دو مثالوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلی مثال، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ پھنس جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے توحید کو خالص کرتے ہوئے، کہ جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف پھر شرک کرتے ہیں۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو دیا ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ 65 نمبر آیت، 66 نمبر آیت۔ اور دوسرے ابتلا، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ نہیں بنایا ہم نے، جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، قتل و غارت گری ہے، یہ حرم کی وجہ سے محفوظ ہے۔ سمندر میں ابتلا ان کے اوپر آتا ہے، اس وقت یہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس طرح حرم کے اندر ہم نے ان کو سب کچھ دیا ہے، یہ بھی بہت بڑا ابتلا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سورت کی ابتدا اللہ کے لیے جہاد بن نفس سے ہوئی ہے، نفس کے ساتھ جہاد سے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، 6 نمبر آیت۔ اور سورت کا اختتام بھی اللہ کی رضا کے لیے جہاد بن نفس پر ہو رہا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، آخری آیت۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو ابتلاءات، امتحانات، آزمائشیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر تمام فتنوں سے اس کو نجات دیں گے، اور امتحانات الہیہ میں اور ابتلاءات الہیہ میں، آزمائشوں میں وہ 100% کامیاب ہو جائے گا۔ سورت کی آخری آیت، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ابتدا میں جہاد، اختتام میں بھی جہاد۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسان کی بس کے مطابق جو اپنی وہ طاقت خرچ کرتا ہے، مقدور بر کوشش کرتا ہے
اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ جہاد کے بہت سارے اقسام ہیں، اور جہاد بالنفس ہے، جس کا سامنے انسان کو ہمیشہ ہے، ہمیشہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک جہاد باللسان ہے، بیان توحید، بیان حق اور کفر کی سرکوبی۔ اس طرح جہاد بالقلم ہے کہ یہ دین اسلام کی دعوت کو لے کر آئے اور الحاد پر رد کر رہا ہے، کفر پر رد کر رہا ہے، شرک پر، بدعت پر، اللہ کے دین کی محاسن بیان کر رہا ہے، کفر کی قباحتیں بیان کر رہا ہے، اور سازشوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ یہ جہاد بالقلم ہے۔ اس طرح جہاد بالمال ہے، مال خرچ کرنا، اور ایک قتال ہے کہ معرکے میں جا کر کافروں کے ساتھ لڑنا۔ سورت کے آخری آیت میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرے گا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ہم راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ یعنی انسان اخلاص نیت کے ساتھ اپنے بس کے مطابق اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش شروع کرے، یہ نہ دیکھے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اس کا علم اس کو نہیں ہے، اور یہ بھی نہ دیکھے کہ یہ کس طرح کام کرے گا اور اس میں کیا رکاوٹیں پیش آ سکتی ہے، نہیں، بس یہ اس کا مکلف ہے، یہ کام شروع کرے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے راستے کو لیں گے اور اس کا طریقہ اس کو سکھائیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، بس یہ اخلاص نیت کے ساتھ اپنے مقدور بر کوشش شروع کرے، یہ اس کا مکلف ہے۔ اور آگے اللہ کا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، یہ نہ دیکھے کہ اس کے پاس وسائل ہے یا نہیں ہے، یہ نہ دیکھے کہ آگے رکاوٹیں آ سکتی ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ چیزیں نہ اس کے علم میں ہے اور نہ یہ اللہ کی تقدیر کو سمجھتا ہے اور نہ یہ اس کا مکلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستے سمجھائیں گے۔ سورت کا بنیادی محور فتنے و ابتلاءات، یہ سنت ماضیہ ہے، پرانا اللہ کا طریقہ کار ہے۔ سورت کے موضوعات، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فتنے اور آزمائشیں گنائے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں بندوں کے لیے، تاکہ ان کی ثابت قدمی دے کے دین پر۔ اس میں پہلا ہے والدین کے ساتھ آزمائش، فتنۃ الوالدین، 8 نمبر آیت میں۔ وہ شرک پر یا معصیت پر آمادہ کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ ان کا بہت بڑا حق ہے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔ دوسرا فتنہ، دوسری آزمائش، عذاب، اذیت کی دھمکیاں، 10 نمبر آیت میں۔ شہوت کا فتنہ، 28 29، قوم لوط اس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ علم کا فتنہ، 47 سے لے کر 51 تک۔ قوت اور طاقت کا فتنہ، آزمائش، 48 سے 39 تک۔ دنیاوی زندگی کا فتنہ، 64۔ امن و امان کا فتنہ، 65 66 67۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کی مثال پیش کی ہے۔ اس مثال کے 2 مقصد ہے۔ عنکبوت اور اس کی جالی کے ساتھ اللہ نے مثال کیوں پیش کی ہے؟
فتنوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ صورت میں فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں. تو عنکبوت کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک تو اس مقصد کے لیے بیان کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھا دے کہ عنکبوت مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اس کے تار کیسے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، یا پورے ایک جال بنا ہوتا ہے، جس جالے کو وہ تانتا ہے، بناتا ہے. لیکن انسان ایک انگلی اس کو لگاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا کے فتنے بھی متعدد ہے اور ایک دوسرے میں مکڑی کی جالے کے تاروں کی طرح گھسے ہوئے ہیں. فتنے کے بعد فتنہ، آزمائش کے بعد آزمائش. لیکن جب بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ سارے فتنے ایسے واہی ہو جاتے ہیں، ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے تار عنکبوت، جیسے مکڑی کا جالا. 41 نمبر آیت میں اس کا بیان. اس طرح یہ مثال اللہ تعالیٰ نے شرک کی وضاحت کے لیے بیان کی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے لیے مددگار بنائے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شفعاء ہے، یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمیں نجات دیں گے، یہ ہمارے کام بناتے ہیں، یہ ہماری شفارسی ہے. کمثل العنکبوت، مشرکین کا اپنے الہہ سے یہ توقعات رکھنا، یہ امیدیں وابستہ کرنا، یہ عنکبوت کی طرح ہے کہ وہ جال اتخذت بیتا، وہ جالا تان لیتا ہے اور اس سے بہت توقعات رکھتا ہے کہ یہ مجھے گرمی سے، سردی سے، چپکلی کی شکار سے اور مختلف چیزوں سے مجھے بچائے گا. حالانکہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا جالا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وہ عنکبوت صاحب کو نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ شکار سے بچا سکتا ہے، اور بلکہ ہزاروں مکڑیوں کے جالوں کے لیے ایک جاڑو کافی ہے، ایک جاڑو کافی ہے اس کے لیے. عنکبوت صاحب بہت توقعات رکھتا ہے اپنے ان جالوں سے، لیکن وہ اس کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. اس طرح مشرکین جن کو وہ پوچھتے ہیں، جن کی قبروں کو پوچھتے ہیں اور ان سے بہت توقعات رکھتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے وہ کچھ بھی نہیں بچا سکتے ہیں ان کو. اس طرح عنکبوت صاحب، اس کی ایک عادت اور ہے، وہ خوبصورت بنگلے میں ہو، خوبصورت مکان میں ہو، پھر بھی ایک کونے میں جو ہے نا وہ اپنا جالا بنائے گا. وہ محل اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا الگ سے گھر بناتا ہے. اسی طرح مبتدعین اسلام کے خوبصورت قلعے میں وہ رہتے ہیں، اسلام کا خوبصورت قلعہ موجود ہے لیکن وہ الگ گھر بناتا ہے، الگ بدعت بناتا ہے اپنے لیے. تو یہ مبتدعین مولوی جو ہے نا، یہ عنکبوت ہے. اسلام کا خوبصورت محل موجود ہے لیکن یہ کونے میں اپنے لیے ایک الگ وضعی دین بناتا ہے، من گڑت دین بناتا ہے، تارے بناتا ہے. یہ عنکبوت صاحب کو اسلام کا خوبصورت قلعہ پسند نہیں ہے، یہ اپنا الگ گھر بناتا ہے. لیکن پھر جب گھر کی صفائی ہوتی ہے، عنکبوت صاحب کا اس کے جالے سب ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح قرآن اور سنت کی مضبوط دلائل کے سامنے مبتدعین کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ترپن نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی جلدی کرنے کی وجہ سے خیر اور شر میں اللہ جلدی نہیں کرتے ہیں.
ایک شخص چاہتا ہے کہ جلدی اس کو خیر ملے یا شر ملے، اللہ تعالیٰ اس کی جلدی مچانے کی وجہ سے جلدی نہیں کرتے ہیں۔ 53 نمبر آیت، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کی طرف شوق رکھنے والوں کے دل، مشتاقین کی قلوب، وہ صرف اللہ کی ملاقات سے ان کو سکون ملتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے اجل مقرر کی، وقت مقرر کیا تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ 51 نمبر آیت، ایک مسلمان کی عزت اور شرافت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص کیا ہے کہ وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے، جو کہ افضل الرسل ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم کتاب نازل کی ہے۔ 51 نمبر آیت، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کیا کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی اور ان پر پڑھی جاتی ہے؟ قرآن جیسی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر، اس کی امت میں آپ کا ہونا، اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے؟ مکے والوں نے کہا کہ پیغمبر آئے تو اس سے ہمیں کیا ملا؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ یعنی یہ کافی ہے، بہت بڑی عزت ہے، ہم نے قرآن نازل کی یتلی علیہم، تو درس قرآن یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری عزت و شرافت ہے، یہ تمہاری عزت ہے۔